الحمد لله الحمد لله الرحيم القدير حثنا على الاعتدال والتيسير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها سبيل السعادة والفوز بالحسنى وزيادة قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العظيم برادران ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ وہ بندے کو اس کی وسعت کے مطابق ذمہ داری دیتا ہے اور وہ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ چنانچہ خدا عز و جل کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، یعنی اس نے بندے کو محض انہی کاموں کا مکلف بنایا ہے جن کو بلا کسی حرج اور تنگی کے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور یقیناً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پر عنایت و مہربانی ہے اور یہ اس کے احسان و کرم کا ثمرہ ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے اور وہ اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان ہے۔ وہ ان پر کرم کرتا ہے اور ان کے دینی معاملات میں آسانی فرماتا ہے۔ چنانچہ اس کا فرمان ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ اسی لیے رب ارحم الراحمین تم کو انہی کاموں کا مکلف بناتا ہے جن کی تم طاقت رکھتے ہو اور تم کو انہی چیزوں کا حکم دیتا ہے جن کو تم پورا کرنے کی استطاعت رکھتے ہو۔ چنانچہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم ما تطیقون من الاعمال، یعنی تم پر وہی عمل لازم ہے جس کو کرنے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوتا تو ان میں سے آسان ہی کو اختیار کرتے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ الغرض مومن بندہ اپنے رب کی اطاعت و اطاعت میں نہ تو غلو اور تشدد اختیار کرتا ہے، پھر اس پر ثابت قدم نہ رہ سکے، اس پر ہمیشگی کرنے سے عاجز ہو جائے، اسی طرح نہ اس میں کوتاہی برتتا ہے کہ اسے ضائع کر دے اور اس سے غافل ہو جائے۔ یہی وہ اعتدال اور میانہ روی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا اور اسی تعلیم کے ساتھ اس نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں مطلوب ہے اور اس پر چلنے
اور سہولت اختیار کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اس کی ایک اہم صورت خرچ میں معیارہ روی اختیار کرنا ہے اور افراط و تفریط سے بچنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا عِنْدَ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، یعنی اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور تلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ بڑی سعادت مندی ہے اس بندے کے لیے جو کھانے پینے اور لباس و سواری میں بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر اسراف ولا بخیلا، یعنی حلال مال سے کھاؤ پیو صدقہ کرو اور پہنو، یہ سب اس وقت تک جائز ہے جب تک اس کے ساتھ اسراف اور تکبر شامل نہ ہو۔ اور بہت بڑی بشارت ہے ان بندوں کے لیے جو خرچ میں اعتدال سے کام لیتے ہیں، اور ایسے لوگ خدا رحمان کے خاص بندے ہیں جن کی باری تعالیٰ نے اس طرح سے تعریف و توصیف کی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے، یعنی وہ اعتدال اور معیارہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ الغرض انسان کو اپنے اوپر طاقت سے زیادہ خرچ کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، اور بے جا تعیشات، شو بازی یا مفاخرت کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں سب سے بری حالت اس شخص کی ہوتی ہے جو ایسی چیزوں پر فخر کا اظہار کرتا ہے جو اسے حاصل ہی نہیں ہے، اور ایسی اشیاء کو اپنی ملکیت میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہی نہیں۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المتشبع بما لم یعطى کلابس الثوب غور، یعنی غیر حاصل شدہ چیزوں پر فخر کرنے والا، یعنی جھوٹی بڑائی کو دکھانے والا اس شخص کی طرح ہے جو فریب اور گناہ کا جوڑا پہننے والا ہے۔ دوسروں کی نقل کرنے کی فکر میں آدمی بسا اوقات پریشان ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی برابری کرنے کی خواہش انسان کو فضول خرچی تک پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے آدمی کو دوسروں کی جو چیز پسند آ گئی یا جس چیز کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی وہ اس کو خریدے بغیر نہیں مانتا، چاہے اس کے لیے ادھار دینا پڑے۔ میرے بھائیوں، اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ یہ آدمی بہتر ہے یا ایسا بندہ جو اپنی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، بس وہ راحت و آرام میں ہوتا ہے اور قلبی اطمینان اور ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معیارہ روی اور اعتدال کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام اقوال و افعال میں راحت و سہولت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے جن کی اطاعت پر انہیں حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ برادران اسلام، میرے نمازی بھائیوں، یقیناً وہ فیملی بہت خوش نصیب ہوتی ہے اور وہ عورت بہت بابرکت ہوتی ہے جو بے جائے اخراجات سے بچتی ہے اور اعتدال، سادگی اور سہولت پر عمل پیرا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، یعنی عورت کی برکت میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے منگنی میں آسانی ہو اور اس کے مہر میں آسانی ہو۔ چنانچہ جب شادی سہولت اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ خاندان کے لیے خیر و برکت اور دائمی الفت و محبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس فیملی کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ سہولت کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں اور اعتدال کو اپنا مقصد حیات بنائیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے ان کو اپنے بال بچوں پر اعتدال سے خرچ کرنا چاہیے اور فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، یعنی اور جس شخص کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جتنا دیا ہے اس پر اس سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ بس عقل مند فیملی اعتدال، حکمت اور سمجھداری کے ساتھ خرچ کرتی ہے اور اپنے اوپر غیر ضروری خراجات کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الہدی الصارف والسمت الصارف والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، سبحان اللہ، یعنی راست روی، نیک سیرتی اور اعتدال پسندی نبوت کا 25واں حصہ ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ خاندان جس میں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں اور باہم راحت و سہولت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بس شوہر اپنی بیوی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ گھر کے کاموں کو اپنی اور اپنی بیوی کی مشترکہ ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس کا حال بڑھاتا ہے۔ اسی طرح بیوی بھی اپنے شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں ڈالتی اور بے جا فرمائش کر کے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی اور نرمی کرتے ہیں۔ یہی میاں بیوی کی وہ باہمی الفت و محبت ہے جس کو باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا ہے۔ چنانچہ خدا اصدق القائلین کا فرمان ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اور اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ایسا گھرانہ بڑا عقل مند ہوتا ہے جو اپنے اخراجات میں معیار روی اختیار کرتا ہے اور اپنے تمام معاملات میں اعتدال سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنی باہمی الفت اور مضبوط تعلق کو قائم و دائم رکھتا ہے اور وہ قرض کے چکر اور اس کے جال میں نہیں پھنستا جس میں داخل ہونے سے نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے لا تخیفوا انفسکم بعد امنها، امن و اطمینان کے بعد اپنے آپ کو خوف میں مبتلا مت کرو۔ لوگوں نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوفناک چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین، یعنی وہ خوفناک چیز قرض ہے۔ یا اللہ ہمیں اعتدال پر ثابت قدم فرما، اپنی رضامندی کی توفیق عطا فرما اور ہم کو اپنی خشیت اور
اپنے تقوی پر زندہ ہمیں ہمارے والدین بہن بھائی بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی کا مصطفیٰ کا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل صلواتنا وعباداتنا واجعلنا ممن يعبدك بما يرضيك۔ اللهم يا من وسعت رحمته العالمين وعم فضله وإحسانه الخلق أجمعين، أجزِ خير الجزاء وأوفر كل من ييسر على الناس أمورهم ويخفف عنهم أعباءهم، يسر يا رب أمره وكثر خيره وأدخله من أوسع أبواب رحمتك۔ اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصيب من منالك هذا المسجد أحسن الثواب، وتجزي كل من أطاعك فيه وعبدك وصلى فيه ابتغاء وجهك وذكر بما أنت له أهل يا كريم۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار، يا رب العالم بالرحمة والسلام والمحبة والإطمئنان۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونفاذه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين وسدد والدنا حاكمين الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم لما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مخدوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا أرحم الراحمين۔ عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة۔